چھوٹا سا محلہ جس میں سوائے 4-5 پکے مکانوں کے باقی سب کچے مکان تھے، لیکن خوشی غمی سب کا سانجھا تھا۔ جہاں محلے دار کی غم میں سب سوگوار ہوتے تھے، وہاں محلے دار کی خوشی میں بھی سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان پکے مکانوں میں 3 خاندان ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے تھے، اور کوئی باہر سے آیا ہوا اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ صرف محلہ دار ہیں۔ ان میں سے ایک گھرانہ جس کا سربراہ فوت ہو چکا تھا، ان کا بڑا بیٹا جس کو تمام لوگ بھائی جان پکارتے تھے، پڑھ لکھ کر وکیل بن گیا۔ اس کو سماجی کام کرنے کا حب تھا اور غریبوں، بیواؤں اور یتیموں، بیواؤں کے مقدمے مفت لڑا کرتا تھا۔ اس کے لیے ایک خوش شکل اور خوش اتوار لڑکی پسند کی گئی اور چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے محلے کی بزرگ خواتین کی بڑی بہو اور لڑکیوں کی بابی بن گئی۔ اپنے شوہر، ساس، 4 نندوں اور 2 دیوروں کے ساتھ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کی ابتدا کی اور تمام کے ساتھ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہی۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا اور اس گھر میں بھی ہوتا تھا، لیکن پورا محلہ گواہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی جھگڑے میں بڑی بابی کی آواز نہیں سنی تھی۔ اگر کبھی کوئی اسے طنز کا نشانہ بناتا بھی تو بس یہ خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آنگن میں پھول کھلتے چلے گئے اور جگہ کی تنگی کے باعث وہ اپنے شوہر کے ساتھ والوں کے چوبارے پر منتقل ہو گئی، لیکن چھت پر سے درمیان والی دیوار گرا دی گئی تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ جہاں کسی کو اپنے گھر میں کھانا پسند نہیں آتا تھا، وہ بے دڑک بابی کے پاس چلا آتا اور بعض اوقات بابی اپنے حصے کا کھانا بھی اٹھا کر آنے والے کو دے دیتی تھی۔ محلے میں کوئی خوشی غمی ہو، بابی سب سے آگے اور حسب توفیق غربا کی مدد بھی کر دیتی تھی۔ محلے میں کسی گھر میں جھگڑا ہوتا تو فوراً پہنچ کر صلح صفائی کرواتی تھی۔ یہاں تک کہ محلے پڑوس کی غریب بوڑھی عورتیں جو گھروں میں کام کرتی تھیں، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی بابی کو بیٹی کہنے کی بجائے بابی ہی کہتی تھی۔ کچھ عرصے میں نئی بہویں محلے میں آ گئی اور جب ان کے بچے بھی بڑے ہوئے تو ان کے لیے بھی یہ بابی تھی۔ پورے محلے کے بچے بابی کے گھر آ کر ادھم مچا کر رکھتے، لیکن مجال ہے جو کبھی ماتھے پر شکن بھی آئی ہو۔ آنے والے وقت میں اس کی تمام نندوں اور دیوروں کی شادیاں بھی ہوئیں اور ساس کے فوت ہونے کے بعد اس نے نندوں کے لیے ماں کا کردار بھی ادا کیا اور ہر عید پر اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ بہنوں کو کچھ نہ کچھ بھجوا دو۔ خاندان کی شادیوں میں شوہر بہت کم شرکت کرتے، لیکن بابی اپنے تمام بچوں کے ساتھ لازمی شرکت کرتی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ جیسا خود میں تھا، ویسا ہی بچے بچیوں میں بھی تھا۔ شوہر کا بہت نام تھا، لیکن خرچے بھی اسی ہی طرح تھے اور رفاہی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے بعض اوقات اپنا کام بھی متاثر رہتا، یہاں تک کہ بعض اوقات گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی تھی
لیکن مجال ہے جو بابی نے کبھی کسی کے سامنے تنگی کا رونا رویا ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ تمام رشتہ دار اور پڑوسی سمجھتے ہیں ہم بہت امیر ہیں۔ بابی مسکرا کر کہتی، تو سمجھنے دو نا انہیں، اور کام سے لگ جاتی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بھابھی دادی اور نانی بن گئی۔ لیکن محلے کی کوئی شادی ہوتی تو تمام لوگ اس میں شرکت کے ساتھ ساتھ بابی بابی یا خالہ خالہ کرتے ضرور ملنے آتے تھے اور ڈھیر ساری دعائیں لے جاتے تھے۔ ان کو بہت ہنسی آتی جب محلے کی بہوؤں کے بچوں کے بچے بھی انہیں خالہ جی یا بابی کہتے تھے۔ پھر وہ اچانک صاحب فراش ہو گئی، لیکن 5 وقت کی نماز اور قرآن مجید آخری لمحے تک نہ چھوڑا۔ ان کے فوت ہونے پر محلے کی ایک بہو جو محلہ چھوڑ کر جا چکی تھی نے رو رو کر بتایا کہ اس کا شوہر اسے بہت مارتا تھا اور کسی گھر والے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ مجھے چھڑوائے، لیکن بابی کو پتہ چلتا تو وہ فوراً سے پیشتر مجھے چھڑواتی اور اپنے گھر لے جاتی تھی۔ میں ان کے احسانات کیسے بھولوں؟ میری کچھ بھی نہ لگتے ہوئے وہ میرے لیے ڈھال تھی، میری ماں کی جگہ تھی، اور اس سے آگے اس کی آواز بڑھا گئی۔ محلے کی ایک بچی گویا ہوئی کہ اس کے والد اس کو بہت مارتے تھے، لیکن بابی مجھے بچا کر لے جاتی اور کھانا تک کھلاتی تھی، میرے لیے ماں سے بڑھ کر تھی۔ اب میں کس کے لیے ادھر آیا کروں گی؟ مجھے دعائیں کون دے گا؟ وہ خود تو روئی لیکن پورا ماحول اشک بار کر گئی۔ بابی کی نند بھی بولی کہ جتنا صبر و شکر بابی میں تھا اور کسی میں نہ تھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، اور فوت ہونے پر جو ان کے چہرے پر نور تھا وہ ان کے صبر و شکر اور اللہ کی نیک بندی ہونے کا ضامن تھا۔ محلے کی بیٹیاں جب کبھی اکٹھی ہوتی تو بابی کو یاد کر کے خود بھی روتی اور دوسروں کی آنکھیں بھی اشک بار کروا جاتی تھی۔ غرض کے بابی چلی گئی، لیکن جاتے جاتے بتا گئی کہ بابی کا مقدس رشتہ کیا ہوتا ہے اور اس سے نبھایا کیسے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔